السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، رمضان نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ ہماری بات چل رہی ہے توبہ کے اوپر، اور توبہ پر بات کرتے ہوئے ہم پہنچے تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ توبہ پر، اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر ان کے واقعہ توبہ کو ہم الگ سے بیان کریں گے کہ کس طرح ان کو توبہ کرنے کے آزمائشی مراحل سے گزرنا پڑا، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا، پھر کیسے ان کی توبہ قبول ہوئی اور آنے والی پوری امت کے لیے ان کی توبہ معیار بن گئی۔ سنیے، میری تو خواہش تھی کہ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری صحیح مسلم کے متن کو ساتھ لے کے آپ کو وہ توبہ بیان کر دوں، لیکن رمضان ہے، پھر اپنی کچھ کاہلی بھی ہے، اپنی کچھ مصروفیات بھی ہیں، تو میں وہ عربی متن تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکوں گا، لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم کا جو نچوڑ ہے اس واقعے، جو بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے اور مسلم میں بھی اور صحیح بخاری میں بھی، تو اس کا نچوڑ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خواتین و حضرات، میں نے آپ سے بات کی تھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے اپنی سستی کی وجہ سے، بس، حالانکہ سچے سچے سونے مسلمان تھے، سونے صحابی تھے۔ ٹھیک، جب نبی علیہ السلام حضرت کعب بن مالک اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، اور یہ آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے اور ان کا بیٹا ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلاتا تھا، خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو بیدار فرماتے تھے اور اعلان کرتے تھے، جہاد کی تیاری کی بات کرتے تھے اور اس میں شرکت کا حکم دیتے تھے، تو میں بھی نبی علیہ السلام کی اس بات کو سنتا رہتا تھا، اور دل میں یہی بات آتی تھی کہ کون سی دیر لگے گی مجھے تیاری کرتے ہوئے، میرے پاس میری تو ہر قسم کی تیاری، میرے لیے کوئی مشکل نہیں جانا، بس جیسے ہی کیا کہتے ہیں جانا ہوا فوراً تیاری کر کے نبی علیہ السلام کے ساتھ چل پڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب چلنے کا وقت آیا، لشکر کے کوچ کا وقت آیا، تو ہوا یہ کہ میں تیار ہی نہیں تھا اور لشکر چل پڑا۔ پھر میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ چلیں، میں جلدی سے تیاری کر کے نکلتا ہوں، راستے میں لشکر سے جا کے مل لوں گا، لیکن وہ وقت بھی نکل گیا اور لشکر دور نکل گیا، وہ وقت نکل گیا۔ اب ہوا کیا کہ مدینے میں یا میں تھا یا پیچھے رہ جانے والے اپنی منافقت کی وجہ سے منافقین تھے، یا وہ مجبور ضعیف لوگ، کمزور لوگ تھے جو معذور تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض نہیں کیا تھا۔ اور پھر اس پر میں رنجیدہ ہوتا تھا، میں تنگ ہوتا تھا کہ یہ کیا میں نے سستی دکھا دی کہ آج میں منافقین کے ساتھ مدینے میں موجود ہوں۔ منافقین تو منافقت کی وجہ سے نہیں گئے، اور میں اپنی سستی کی وجہ سے میں نہ جا سکا، اور میری مشابہت منافقین سے ہو رہی ہے یا ان سے ہو رہی جو معذور ہیں، جا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں پھر وہ وقت بھی آیا کہ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے۔ معمول کے مطابق آپ نے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر آپ بیٹھے۔ منافقین سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اور لولی لنگڑی تعویلیں کرنی شروع کر دیں، اور جہاد پہ نہ جانے کی وجوہات بیان کرنی شروع کر دیں، قسمیں کھانی شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام سنتے گئے، عذر کو قبول کرتے گئے، ظاہر پر فیصلہ کرتے ہوئے استغفار بھی کرتے گئے، باطن کو اللہ پہ چھوڑتے گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ پھر میری باری آئی، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ میری طرف دیکھ کے مسکرائے، اور ایسے مسکرایا جیسے کوئی ناراض شخص مسکراتا ہے۔
اس طرح میری طرف دیکھ کے مسکرایا، یعنی اس مسکراہٹ کے اندر ناراضگی تھی، ناراضی کا پہلو تھا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا آؤ، آ جاؤ، شاباش، ہاں بھائی، کیوں نہیں آ سکے جہاد پہ؟ کون سی چیز تمہارے لیے رکاوٹ بن گئی تھی، بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار شخص کے سامنے حاضر ہوتا تو بات بنانی، یا رسول اللہ، بات بنانے کا ڈنگ اللہ نے فن مجھے بھی دیا ہے، میں بات بنا کے اپنی جان بچا لیتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آج کوئی میں جھوٹی موٹی وجہ بیان کر کے آپ کو راضی کر بھی لوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو میری حقیقت بتا دیں گے، آپ کو اللہ پھر سے مجھ سے ناراض کر دیں گے، تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر میں سچ کہوں تو مجھے پتہ ہے آپ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن مجھے اپنے اللہ سے امید ہے، اللہ میری توبہ کی، میری معافی کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور پیدا کرے گا۔ یا رسول اللہ، حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی حقیقی وجہ نہیں غزوہ تبوک پہ نہ آنے کی، کوئی ایسی حقیقی وجہ نہیں جو میں آپ کی خدمت میں وہ اپنی وجہ پیش کر سکوں۔ مجھے غزوہ تبوک میں شرکت کی پوری قدرت تھی، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو سکا۔ اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، اچھا جاؤ، انتظار کرو کہ اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ میں نبی علیہ السلام کی خدمت سے اٹھا اور لوگوں میں جا کے بیٹھ گیا، لوگ میرے پیچھے پڑ گئے اور کہنے لگے، ارے تم نے کوئی وجہ کیوں نہیں بیان کر دی، کوئی عذر پیش کیوں نہ کر دیا، تم عذر پیش کر لیتے، نبی علیہ السلام تمہارے لیے استغفار کرتے، تمہارے گناہ معاف ہو جاتے۔ جب لوگوں نے مجھے زیادہ زور دیا تو میرا جی بھی مائل ہونے لگا کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کوئی بات بنا لوں۔ تو پھر میں نے یہ میرا جی کرنے لگا، تو اسی دوران میری سوال پر مجھے پتہ چلا، میرے سوال کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ مجھ جیسا جواب دو اور صحابہ نے بھی دیا ہے، اور وہ بدری صحابہ ہیں، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ بس پھر مجھے تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا۔ بس پھر میں اپنی صداقت پر، جو میں نے سچ بولا ہے، اسی پہ جمع رہا۔ اللہ اکبر۔ مصیبت تقسیم ہو جائے تو کم ہو جاتی ہے نا۔ پھر دو اور صحابہ کعب بن مالک کی طرح تھے، وہ بدری تھے، اور بدریوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو بدری صحابہ بھی دو شریک نہیں ہو سکے تھے، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، انہوں نے بھی سچ بتا دیا، ان کو بھی اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، تو ان کو ہمت ہو گئی کہ انشاءاللہ سچائی پہ اجر ملے گا اور ہماری توبہ ضرور قبول ہوگی۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے پورے سماج کو حکم جاری کر دیا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے، ان تینوں سے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میرے دوست ساتھی جو شریک نہیں ہوئے تھے، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما، یہ تو گھروں میں بیٹھ گئے اور گھروں میں ہی روتے رہتے تھے۔ میرے اندر ذرا ہمت تھی، میں گھر سے باہر نکل آتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا تھا، بازاروں میں بھی آتا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن پوری دنیا میرے لیے اجنبی بن گئی تھی۔ وہ مدینہ جس میں اخوت، بھائی چارگی، وسعت، فراخی انتہا پہ ہوتی تھی، لوگ سگے بھائیوں سے ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوتے تھے، یہ میں آگے سے یہ سگے بھائیوں کا اضافہ کر رہا ہوں۔ اس مدینے میں، وہ مدینے کی پوری زمین میرے لیے اجنبی بن گئی تھی، اپنے بیگانے بن گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ کوئی مجھ سے کلام ہی نہیں کرتا تھا، میں پھر بھی ہمت کر کے آتا تھا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ السلام کو سلام بھی کرتا تھا، اور
انتظار کرتا تھا کہ سلام کے جواب کے لیے آپ کے ہونٹ مبارک حرکت کریں۔ نماز پڑھتا تھا تو نماز میں نظریں چرا چرا کے کنکھیوں سے آپ کی طرف دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حالت یہ تھی کہ جب میں نماز پڑھتا تھا اور کنکھیوں سے حضور کو دیکھتا تھا تو حضور مجھے دیکھتے تھے۔ کیا کمال کیا! اللہ کے نبی کو بھی تو پتا تھا نہیں مخلص صحابی ہے، یعنی کنکھیوں سے میں حضور کو نماز میں دیکھتا تھا تو مجھے صاف پتہ چلتا تھا کہ حضور مجھ پر نظریں جمائے بیٹھے، مجھے دیکھتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی میں سلام پھیرتا تھا مجھ سے آپ اپنی نظر ہٹا لیتے تھے۔ جن کو محبت سے واسطہ پڑا ہے نا، وہ اس واقعے کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا دل تنگ ہو گیا۔ ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی جو میرے بہت ہی یار بچپن کے ساتھی ابو قتادہ، میں ان کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پہ چڑھا اور انہیں سلام کیا، مگر میرے اس چچا زاد بھائی نے میرے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، ارے ابو قتادہ، میں قسم دے کے پوچھتا ہوں، میں قسم دے کے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ سوال کیا، انہوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، اور میں نے تیسری مرتبہ قسم دے کے پوچھا تو انہوں نے اتنا ہی جواب دیا کہ بھائی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو کہ نہیں۔ اس پر حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکل آیا اور میں باغ کی دیوار سے اتر آیا۔ اور انہی دنوں میں شاہ غسان کا ایک شخص مجھے ملا، کی طرف سے بھیجا گیا ایک شخص ملا، اور باقاعدہ اس کا مجھے خط دیا گیا۔ میں نے اس خط کو جب پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے رسول نے، تمہارے نبی نے تم پر بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، تم کوئی بے وقعت انسان نہیں ہو کہ تمہیں یوں بالکل ضائع کر دیا جائے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری پوری قدر و منزلت کا، تمہاری قدر و منزلت سے ہم تمہارا پورا خیال کریں گے، تمہیں عزت دیں گے، تمہیں آنر دیں گے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اوہ یہ تو مصیبت پر مصیبت اتر آئی۔ میں نے اس خط کو تنور میں پھینک کے جلا دیا۔ 40 دن اس کیفیت میں گزر گئے کہ مدینہ میرے لیے اجنبی، میرے لیے اجنبی، پورا مدینہ میرے لیے بیگانہ۔ اور 40 دن بعد نبی علیہ السلام کا حکم آیا کہ بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ کیا میں طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، یہ کام نہیں کرنا، بس الگ رہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تم اپنے میکے چلے جاؤ اور اللہ کے فیصلے تک انتظار کرو۔ اور اس معاملے کو 50 دن گزر گئے، 50واں دن تھا، میں صبح کی نماز کے بعد اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے تنگ آ چکا تھا، بیزار تھا، تو ایک آدمی پکار اٹھا کہ مبارک ہو کعب بن مالک، مبارک ہو۔ بس میں نے مبارک کے الفاظ کیا سنے، میں سجدے میں گر گیا۔ میں جان گیا کہ میری معافی کا حکم آ چکا ہے۔ پھر لوگ بھاگے بھاگے چلے آ رہے تھے اور مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ کعب خوش ہو جاؤ، تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اور میں اٹھا، سیدھے مسجد نبوی گیا، اور بعض واقعات میں یہ بھی کہ جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ انہوں نے خوشخبری دینے والے کو تحفے میں دے دیے، کسی اور سے کپڑے لیے، وہ پہن کے سیدھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی علیہ السلام کا چہرہ اللہ اکبر خوشی سے چمک رہا تھا۔
اللہ اکبر۔ میں نے جا کے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو، آج کا یہ دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا یہ معافی، یہ توبہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر میں نے اس توبہ کی خوشی میں اپنا پورا مال اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ اس توبہ کی خوشی میں میرا پورا مال اللہ کے راستے میں قبول کر لیں۔ حضور نے کہا نہیں، بہتر ہے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھ لو۔ تو پھر اس حکم پہ میں نے خیبر میں جو مجھے مال ملا تھا، جو مال غنیمت، وہ میں نے رکھ لیا، باقی سارا میں نے صدقہ کر دیا۔ اور پھر میں نے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ جس سچائی کے بدلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر انشاءاللہ پوری زندگی قائم دائم رہوں گا۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کر آج تک اس کے بعد کوئی بات جان بوجھ کر غلط نہیں کہی، اور اللہ سے مجھے امید ہے اللہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچائے گا۔ یہ ہے جی کعب بن مالک کا مختصر ترین واقعہ، نچوڑ، کمی بیشی اللہ معاف فرمایا، جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مفسرین نے اپنی تفاسیر میں بھی کمی بیشی کے ساتھ خلاصے کے طور پر اس کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جی مخلص ترین صحابہ جنہیں آزمائش کے اس کڑے مرحلے سے گزرنا پڑا، جو تعداد میں 3 تھے، جن میں سر فہرست حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے قول کے مطابق جو دوسرے 2 تھے وہ بدری صحابہ تھے۔ خواتین و حضرات، آپ کے سامنے اب جو یہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ان 2 حضرات نے جب توبہ کی اور اللہ کی رحمت ان کی توبہ پر متوجہ ہوئی، 50 دن تک اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے مرحلے سے گزارا، اور پھر اللہ کو جو رحم آیا، اللہ کی رحمت کے سمندر نے جو جوش مارا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن میں اپنے ذکر کر دیا۔ سورہ توبہ کی 118 آیت ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ ان 3 صحابہ پر بھی اللہ کی رحمت پوری آب و تاب کے ساتھ متوجہ ہو گئی، جو پیچھے رہ گئے تھے، اور ابھی ان کا معاملہ کا فیصلہ ابھی ہوا نہیں تھا، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو بعد میں فیصلہ کے لیے ان کو 50 دن ان کے گزر گئے، اور پھر ان 50 دنوں میں ان کی حالت کیا تھی قرآن بتاتا ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، وہ مدینے کی سرزمین جو سب کے لیے وسیع تھی، فراخ تھی، مسلمانوں میں ایک اخوت کا، محبت کا، مودت کا ماحول تھا، وہ سرزمین ان کے لیے اجنبی بن گئی تھی، وہ سرزمین ان کے لیے تنگ پڑ گئی تھی۔ اور حقیقت یہ بھی ہے، بندہ جس معاشرے میں رہتا ہو، اس معاشرے کا کوئی فرد، سارے افراد لا تعلق ہو جائیں تو وہ سرزمین بندے کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، باوجود سہولیات کے، سب کچھ کے۔ ان پر یہ کام ہو گیا۔ وضاقت علیہم انفسہم، خود دل کی سرزمین بھی ان پر تنگ ہو گئی، باہر کی سرزمین تو تنگ ہو گئی، اندرون بھی تنگ ہو گیا، یعنی خود دل ملامت کرتا تھا ان کو، ارے تم لوگوں نے کیا کیا، تم نے سستی کی اور تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں پکا یقین ہو گیا کہ اللہ کی گرفت سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑ لگائی جائے۔ ایسے میں ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، اللہ کی رحمت پوری طرح ان پر متوجہ ہو گئی تاکہ ان کی توبہ کامل ہو سکے، توبہ مکمل ہو سکے، کیونکہ توبہ 2 طرفہ ہوتی ہے، ایک طرف سے بندہ توبہ کرتا ہے، دوسری طرف سے اللہ اس توبے کو قبول کرتا ہے۔ بندہ توبہ کرتا رہے اور اللہ توبہ قبول نہ کرے تو بندہ تائب نہیں کہلا سکتا، وہ تائبین میں شامل نہیں ہے۔ تائبین میں تبھی شامل ہوگا جب اللہ قبول کرے، تو اس لیے لیتوبوا ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بات کھولی ہے، یہ آیت اس لیے میں کہہ رہا ہوں، وگرنہ ثم تاب علیہم لیتوبوا کے اور تفسیریں بھی موجود ہیں، مضمون سب کا ایک ہی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، مقصد ایک ہی ہے، ان اللہ هو التواب الرحیم۔ تو حضرات محترم یہ دیکھیں، یہ جو توبہ ہوئی
ٹھیک ہے؟ اس توبے کو قرآن کریم نے سب سے پہلے کس سے جوڑا ہے؟ اس توبے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود توحید سے جوڑا ہے، خود اپنے سے جوڑا ہے۔ یہ ہے بات سمجھنے کی۔ توبہ توحید سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ توحید کا نچوڑ ہے کہ بندے سے جب غلطی ہو جائے تو اس کو کوئی اور در خلاصی کا نہ ملے سوائے اللہ کے در کے۔ اس سے بڑی اور توحید کیا ہو؟ اور ان کی اس توحید کی گواہی قرآن کریم دیتا ہے کہ ان کو اللہ کے علاوہ کوئی پناہگاہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنے اس بلنڈر پر، اپنی اس سستی پر، اپنے اس غلطی پر ان کو آج بھی امید تھی، تو کس سے تھی؟ صرف ایک اللہ سے، کہ توبہ اسی کے در پہ کرنی ہے، اسی کے دہلیز پہ رہنا ہے، توبہ قبول بھی اسی نے کرنی ہے۔ ہم اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے اس کا در چھوڑ کے کہیں اور نہیں جائیں گے۔ وہ در نہیں جس پہ سر نہ جھکے، اور وہ سر نہیں جو ہر در پہ جھکے۔ اگر توحید کی سمجھ آئے نا تو قرآن کے زیر زبر پیش سے بندے کو توحید سمجھ آتی ہے، قرآن کی شد مت سے توحید سمجھ آتی ہے۔ اور اگر توحید کا ذوق نہ ہونا، توحید کی واضح ترین آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بھی بندے کو توحید سمجھ نہیں آتی۔ ادھر سے اس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، ادھر سے وہ زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہوتا ہے، اور اسی سانس میں وہ قبر کی چوکھٹ پہ اپنے ماتھے کو رگڑ دے رہا ہوتا ہے۔ اندازہ کر لیں، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ توحید کا ذوق ہو، قرآن کے زیر زبر پیش سے توحید کا پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے اس بر صغیر پاک و ہند کو بالخصوص توحید کے ذوق سے آشنا کیا۔ بڑے بڑے علماء توحید کے حوالے سے بے ذوق ہوتے تھے، لیکن جب ان کے پاس تفسیر پڑھنے آتے تھے تو ان کے اندر توحید کی غیرت پیدا ہو جاتی تھی۔ آج اگر ہم میں بھی کوئی توحید کی تھوڑی بہت غیرت موجود ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ کا کرم ہے، والدین کی محنت ہے، ساتھ وہی سلسلہ تفسیر کا جو مولانا حسین علی الوانی سے چلتا ہوا آیا، تفسیر قرآن کو کے فہم کو، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ۔ اللہ اکبر! ہائے کاش یہ لوگ حیات ممات میں نہ پڑھتے، ہائے کاش یہ لوگ فروعی مسائل میں نہ پڑھتے، قرآن کے ماہر بن جاتے۔ یہ حیاتیت نے، یہ مماتیت نے اتنا تعصب پیدا کر دیا کہ علماء فہم قرآن کے اس عظیم مرکز سے دور ہو گئے۔ مولانا حسین علی کے فہم قرآن سے جو سلسلہ جڑا ہوا ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اس کی نظیر نہیں ملتی، بلکہ پوری دنیا میں اس وقت اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ قرآن کو جس طرح ربط میں جوڑ کے پھر قرآن کا جو اصل مغز، نچوڑ اور روح ہے توحید کو پیش کرنا۔ یہ خصوصیت ہے مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کے ذوق تفسیر کی، جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ترتیب پہ یہ امتیاز کسی کو نہیں دیا ہوا جو امتیاز مولانا حسین علی کو اس وقت حاصل ہے۔ قرآن سے جڑنا ہے، لیکن قرآن کے فہم کو آسان کرنے کے لیے مفسرین نے اپنی اپنی کاوشیں کی ہیں۔ تمام کاوشوں کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن ان تمام کاوشوں کی سیر کرتے ہوئے جب آپ مولانا حسین علی الوانی کے سرچشمے پہ آئیں گے تو خدا کی قسم پھر تب پتہ چلے گا کہ وہ قرآن کی تفسیر جس کو سمجھنے کے لیے مفسرین کی عمریں گزر جاتی ہیں، عمریں گزر گئیں، اس قرآن کی تفسیر کو مولانا حسین علی الوانی کے سلسلے دروس میں شامل ہو کے، ان کے شاگردوں کے سلسلوں میں شامل ہو کے، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے سلسلے میں شامل ہو کے بندہ 2 مہینے میں قرآن کا وہ فہم حاصل کرتا ہے جو صدیوں میں حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم کھا کے پھر کہتا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، وگرنہ آج بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے شیوخ ہیں، حتیٰ کہ میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہیں، قرآن کے فہم سے، قرآن کے ذوق سے نا آشنا ہے۔ توحید کی جو غیرت قرآن کریم پیدا کرتا ہے، توحید کا ذوق جو قرآن کریم پیدا کرتا ہے، شرک کی نفرت جو قرآن کریم بٹھاتا ہے، اور مشرکین سے جو
البراء کا عقیدہ ہے جو قرآن کریم بٹھاتا ہے، وہ اسلام کو سمجھنے کے باوجود انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خواتین و حضرات، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ چونکہ یہ میں نے سب کچھ ذکر کیا آپ کے سامنے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت رب کی نعمت کا ضرور تذکرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ قرآن کا ذوق مولانا حسین علی کے سلسلے تفسیر سے ملا ہے، اس لیے شکر کے طور پر یہ ذکر ضروری تھا، اور اس لیے بھی ضروری تھا کہ سننے والے اس ذوق سے اپنے آپ کو مربوط کر لیں، انشاءاللہ زندگی میں دعائیں دیں گے، جنت کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا حضرت کعب بن مالک کی توبہ، قرآن کریم ان تین صحابہ کی توبہ کو کس سے جوڑ رہا ہے؟ توحید سے جوڑتا ہے۔ یہ توحید کا نچوڑ ہے، یہ توحید کی حقیقت ہے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، توحید سے جوڑا ہے کہ توبہ تو غلطی ہو گئی، توبہ کے لیے اللہ کے در پہ آنا، اور اللہ ہی کے در پہ آنا، اور اللہ ہی کے در سے امید رکھنی۔ ایک تو توبے کو توحید سے جوڑ دیا، اور اگلی بات توبہ کو کس سے جوڑ دیا؟ انہی آیات کے اندر توبہ کو اللہ کی رحمت سے جوڑ دیا۔ توحید ہے اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، پناہ گاہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، یہ توحید ہے۔ اور اسی سے رحمت بھی سمجھ آ رہی، توبہ رحمت سے جڑی ہوئی ہے کہ غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی کے عذاب سے اور اس غلطی کے اثرات سے، نتائج سے بچانے والی ذات بھی کون سی ہے؟ اللہ۔ یعنی اسی کی رحمت نے اب مجھے بچانا ہے، اسی کی رحمت نے بچانا ہے۔ تو توبہ ایک طرف توحید سے مل گئی کہ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کے اپنے گناہ کو آپ معاف نہیں کروا سکتے، یہ توحید ہے۔ اور پھر اسی توحید میں اللہ کی رحمت سے جڑ گئی کہ جب اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا تو پھر رحمت سے بھی اس کو جوڑ دیا قرآن کی آیت نے توبہ کو، کہ بھائی اللہ کی رحمت، اللہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش مارتے ہوئے توبہ کرنے والے تائب کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ توبہ کرنے والے تائب کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تاب علیہم کے اندر اللہ کی رحمت کا سمندر جوش مار رہا ہے۔ تو توبہ ایک طرف توحید سے جڑ گئی کہ کوئی پناہ گاہ نہیں سوائے اللہ کے، دوسری طرف رحمت سے جڑ گئی کہ اس بہت بڑے بلنڈر پر بھی ابھی بھی بندہ کس کی طرف دیکھتا ہے؟ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہے۔ اور اسی رحمت سے خوف کا پہلو بھی سمجھ میں آ رہا ہے قرآن کی آیت سے کہ بندے سے غلطی ہو گئی تو عذاب کا خوف بھی کس سے ہے؟ اللہ سے۔ یہی ایمان ہے، الایمان بین الرجاء والخوف۔ ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی رحمت کی امید۔ ٹھیک ہے، تو توبہ توحید سے جڑ گئی، توبہ رحمت سے جڑ گئی، توبہ اللہ کی گرفت اور خوف سے جڑ گئی۔ کیوں؟ یہ اللہ کی گرفت بھی سمجھ آ رہی، کس سے؟ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، یہ من اللہ سے گرفت سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی پناہ گاہ اللہ کی گرفت سے بچائے گی۔ ٹھیک ہے، اور پھر الیہ، اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ماں کی رحمت سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ تو توبہ سے توحید بھی، لا ملجأ من اللہ الا الیہ، نفی اس بات سے توحید آ گئی، سمجھ آئی؟ اور من اللہ سے اللہ کی گرفت خوف، یہ توبہ خوف سے بھی جڑ گیا، اور الا الیہ جانا اسی کے پاس ہے۔ پھر جتنی مرضی غلطی ہو جائے پتہ ہے رحم اسی نے کرنا ہے، جانا اسی کے پاس ہے۔ تو توبہ کس سے جڑ گئی؟ رحمت سے بھی۔ اور چوتھی چیز، توبہ امید سے جڑ گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک بھی ہے، اللہ رحمت للعالمین بھی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی تو رحمت للعالمین اللہ کی وجہ سے، تو اللہ وحدہ لا شریک بھی، اللہ رحمت للعالمین بھی۔ تو وحدہ لا شریک بھی، رحمت للعالمین بھی، بندے کو امید نہ ہو اس سے پھر تو امید بھی اسی سے، اسی لیے تو جا رہے ہیں اس کی طرف۔ توبہ توحید سے جڑ گئی، ایک توبہ اللہ کی رحمت سے جڑ گئی، دو توبہ اللہ کے عذاب کی گرفت سے جڑ گئی، تین توبہ امید سے جڑ گئی، چار کہ توحید بھی، اللہ کی رحمت سے امید بھی، اللہ کے عذاب کا خوف بھی، یعنی امید اللہ ہی سے ہے، اسی لیے تو اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، ہماری بات چل رہی تھی توبہ کس سطح کی ہونی چاہیے،
توبہ کا لیول کیا ہونا چاہیے، اس پہ ہماری گزشتہ نشست میں پوری بات ہو گئی. آج میں نے اس کو الگ سے بیان کیا، کعب بن مالک کی توبہ جو انہوں نے خود بیان کی، اور یہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہی رکھا ہے. اس کا نچوڑ دیکھیں کہ یہ توبہ کس سے جڑی ہوئی ہے. توبہ توحید سے. جب توحید نہیں ہوگی توبہ توبہ نہیں ہے. اور یہ خود قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ توبہ وہی نفع دیتی ہے جس کے ساتھ ایمان ہو. سمجھے؟ یہ قرآن کریم کی باقاعدہ آیت ہے. شاید میں گزشتہ نشست میں پہلی نشست میں توبہ کی میں بیان بھی کر چکا ہوں. ابھی وہ آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، آ گئی. قرآن سورہ اعراف کی آیت نمبر 153 دیکھ لیں. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا. وہ لوگ جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں پھر وہ توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. توبہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا. سمجھ آئی؟ توبے کے ساتھ توحید نہ ہو توبے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ توبہ توبہ میری توبہ، وہ توبہ توبہ میری توبہ وہ ہوتی، وہ توبہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ توحید سے بھی جڑی ہو، بندے کو اللہ کی رحمت کی امید نہ ہو تو وہ آتا ہی نہیں ہے. جس کو بندے کی اللہ کی رحمت کی امید لگے نا وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ آتا. اور جس سے اللہ کی رحمت کی امید نہ ہو وہ مایوس ہو جاتا. ٹھیک. اور حضرت کعب بن مالک نے اپنی توبہ کو ایک اور چیز سے بھی جوڑ دیا جو قرآن نے آگے بھی جوڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فوراً یہ آیت ہے، اے ایمان والو ڈرتے رہا کرو اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں، اونچ نیچ میں، زندگی کے قدم قدم پر اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے تمہارے کسی قول فعل عمل سے. وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو. یہ دیکھو جن صحابہ نے غلطی نہیں کی تھی، سستی نہیں کی تھی، سیدھے غزوہ تبوک میں گئے تھے، وہ بھی سچے تھے. اور جن سے غلطی ہو گئی اور غلطی ہونے کے بعد انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اپنی غلطی صاف بتا دی اور توبگیر ہو گئے، وہ بھی سچے تھے. ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو اول غلطی نہیں کرتے، غلطی کرتے ہیں پھسل جاتے ہیں تو فوراً ثم یتوبون من قریب واپس پلٹ کے توبہ کر لیتے ہیں اور توبگیر ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں. ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو قرآن کریم کی اس آیت میں توبہ کس سے جڑ گئی؟ سچائی سے جڑ گئی. سمجھ آئی بات کی؟ یہ میں لکھ بھی لوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈال دی. اللہ اکبر. سمجھ آئی؟ تو توبہ سچائی سے جڑ گئی. اللہ اکبر. اور حضرت کعب بن مالک نے بھی یہی کہا ہے. بخاری کی حدیث ہے 4418 دیکھ لیں، اس میں یہ بات صاف ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا احسان مجھ پر یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کے سامنے جو مجھ سے غزوہ تبوک میں سستی ہوئی تھی اس کے متعلق میں نے سچ بولا، وگرنہ میں جھوٹ بول کر دوسرے لوگوں کی طرح یعنی منافقین کی طرح ہلاک ہو جاتا. حضرت کعب بن مالک نے اپنی توبہ کو سچائی کے ساتھ جوڑا. قرآن کریم نے توبہ کو توحید سے بھی جوڑا، رحمت سے بھی جوڑا، اللہ کے عذاب کے خوف سے بھی، گرفت سے بھی جوڑا، سچائی سے بھی جوڑا. ہائے کاش ہماری توبہ بھی توحید سے جڑ جائے. ہائے کاش ہماری توبہ اللہ کے عذاب کے خوف سے جڑ جائے. ہائے کاش ہماری توبہ اللہ کی رحمت کی امید سے جڑ جائے. ہائے کاش ہماری توبہ سچ سے جڑ جائے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے جو پہلے ہی سے سارے حالات جانتا ہے سچ کچھ بتا دیں. یا اللہ مجھ سے یہ ہوا ہے، بچانے والا تو ہے. پھر دیکھیں کہ کس طرح رحمت کے دریا بہتے ہیں اللہ کے. اور جو توبہ کرتا ہے نا اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں. ثم تاب علیہ وہدیٰ، اس قسم کے الفاظ ہیں قرآن کے مجھے یاد نہیں آ رہے. فتاب علیہ وہدیٰ، اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور پھر ہدایت کے دروازے بھی کھولے. جناب ہدایت سے توبہ کے دروازے کھلتے ہیں. یہ پھر میں لکھ لوں کہیں بھول نہ جائے. اللہ اکبر. توبہ سے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں. خواتین و حضرات، ہم آج کی جو توبہ کی نشست سے اس کے تتمہ آخر کی طرف جا رہے ہیں. تو نچوڑ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. یہ تو میں نے صحابہ کے حوالے سے بات رکھ دی کہ وہ ان سے سستی ہوئی بعض صحابہ سے جو کل 10 تھے، ایک 3 تھے، 7 الگ تھے، پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی.
ٹھیک ہے؟ کفر و اسلام کی جو کشاکش اور کشمکش ہے، اس میں جو اہل اسلام کی سستی ہے، کاہلی ہے، یا بے رخی ہے، یا بزدلی ہے، وہ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں تم نے اپنی جان، اپنا مال کا سودا مجھ سے کر لیا ہوا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس لیے جھوٹ اور سچ کے معرکے میں تمہاری سستی کوئی عذر نہیں، تمہاری بے رخی کوئی عذر نہیں، تمہاری بزدلی کوئی عذر نہیں۔ تم تو اپنی جان، اپنا مال مجھے دے چکے ہو، معاہدہ کر چکے ہو، میں تم سے خرید چکا ہوں، کوئی موقع نہیں تمہارے پاس۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تو صحابہ سے معمولی سی سستی ہوئی تو اتنے توبہ کے مراحل سے ان کو گزارا گیا، آزمائش سے گزارا گیا۔ خواتین و حضرات، یہ سوال آج ہم سے ہے، آج کیا کفر و اسلام کی کشمکش نہیں ہے؟ آج کفر و اسلام کی کشمکش نہیں، جس طرح دور جاہلیت میں کفر و اسلام کا معرکہ تھا، آج بھی کفر و اسلام کا معرکہ ہے۔ تو کفر و اسلام کے اس معرکے میں میرے سمیت ہر بندہ سوچے ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، ہماری جان کہاں لگ رہی ہے۔ کفر و اسلام کے اس معرکے میں ہمارے دلچسپی کے میدان کون کون سے ہیں؟ دین ہے یا کھیل کود، اچھل کود، ناچنا اور تھرکنا ہے؟ خود فیصلہ کر لیں۔ کفر و اسلام کے معرکے میں ہماری پشتبانی، ہماری فیور کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ کفر کے ساتھ ہے یا اہل اسلام کے ساتھ ہے؟ آج تو علماء شہید پہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، کسی کو فکر ہے؟ کوئی قوال مر جاتا ہے، کوئی گلوکار مر جاتا ہے، کوئی اداکار مر جاتا ہے، میڈیا روتے رہتا ہے، اس کے رونے کے آنسو تھمتے نہیں۔ ایک اور اداکار مر جاتا ہے دنیا میں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، تلالی ووڈ، چارلی ووڈ، پتہ نہیں کیا کیا، شارلی ووڈ، کوئی بھی کسی ادھر شرلی مرلی ووڈ کا کوئی مر جاتا ہے تو اس کے آنسو شروع ہو جاتے ہیں، وہ آنسو خشک نہیں ہوتے ہیں۔ ایک اور مر جاتا ہے جس نے پوری دنیا کی اخلاق کا، حیا کا، کردار کا جنازہ نکالا ہوتا ہے، میڈیا پھر رونا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے۔ پھر ایک اور شیطان مر جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہم لگ جاتے ہیں۔ لیکن دین ہر روز خون مسلم بہہ رہا ہے، بنت مسلم کی عزت و آبرو داؤ پہ لگ رہی ہے۔ ہماری دلچسپی کہاں ہے؟ ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ہماری جان کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ ہماری دلچسپی کے میدان کیا ہیں؟ ہم کن شعبوں میں کام کر رہے ہیں؟ اور اسلام کے بارے میں ہمارے خیالات کیا ہیں؟ ہمارے قول و عمل اور ہمارا کردار کیا ہے؟ کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ جس اللہ نے صحابہ کو اس سستی کے اوپر پکڑا، کیا اس اللہ کا قانون ہمارے لیے کوئی اور ہے؟ وہی قانون میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ ہاں، وہی میرے اور آپ کے لیے قانون نہیں ہو سکتا اگر ہم منافق ہیں، کیونکہ جو منافقین تھے نا، اللہ کو پتا تھا اور اللہ نے اپنے نبی کو بتا بھی دیا تھا کہ یہ جھوٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے؟ یحلفون لکم، اور یہ قسمیں کھا رہے ہیں تاکہ لتعرضوا عنہم، آپ ان سے اعراض کریں۔ ٹھیک ہے، درگزر ہے نا، آپ بھی ان سے درگزر کر کے بے رخ ہو جائیں ان سے، لیکن جو مخلص تھے ان کو پکڑ لیا گیا۔ مکتب عشق کے نرالے کچھ اور ہوتے ہیں، جن کو سبق یاد ہوتا ہے ان کو چھٹی نہیں ملتی، مخلصین کی پکڑ ہوتی ہے۔ منافقین کو حالات کی نزاکت اور بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو چھوٹ دی جاتی ہے، یا اس لیے بھی چھوٹ دی جاتی ہے جدھر منہ مارنا ہے مار لیں، ان کا تو انجام ہی جہنم ہے۔ تو آج ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ آج لوگوں کو کوئی مصیبت گرتی ہے، صرف ذاتی مفاد ذہن میں ہوتا ہے، یار مجھ پر یہ مصیبت آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، ایک بکرے کے نام پہ بکروڑا دے کے کسی مدرسے میں جمع کرا دیں۔ ہم یہاں قال اللہ قال رسول کا کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ یہ پورا میڈیا چل رہا ہے، ایک کام چل رہا ہے، اس کے ساتھ کارکنان جڑے ہوئے ہیں، ان کی جو اخراجات ہے کسی کو پرواہ ہے؟ وہ سمجھتے ہیں شاید اوپر سے من و سلوہ گرتا ہے ان کے اوپر، یہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، ان کا کام چل رہا ہے۔ ہوش کے ناخن لیں، ہم آپ سے بھیک نہیں مانگتے، لیکن آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہمارا فرض ہے۔ نہیں کریں گے، کل انشاءاللہ اللہ نے گریبان تو پکڑنا ہے، اس محشر میں ہم بھی آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ ہم کام کر رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کا، اور تمہارا مال کہیں اور جا رہا تھا،
تمہارا مال اپنے مہمانوں کو دعوتیں اڑانے کے لیے بڑا خرچ ہوتا تھا، اور دین کے لیے تم چائے کی پیالی دینے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ پکڑے گا نہیں؟ ضرور پکڑے گا انشاءاللہ، کہ جس دین کی وجہ سے، جس اللہ کی وجہ سے تمہیں مال و دولت ملی اور تم نے اسی مال کو دین پہ خرچ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں آپ سے بھیک مانگے، جزاک اللہ، ماشاءاللہ مائی نے انڈا دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پلاٹ دے دے، جزاک اللہ ماشاءاللہ، دیتے جاؤ پورا دن مسجد کے سپیکر کے اوپر۔ ہم آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ اپنے مال کا مصرف صحیح رکھو، اور یہ مصرف بھی بتاتے، صرف ہم اپنا مصرف نہیں بتاتے، اسی طرح جتنے بھی وہ لوگ ہیں، وہ شعبے ہیں جہاں دین کا کام کر رہا ہے، اس طرف متوجہ ہو جائیں، وگرنہ آپ کا مال آپ کو نہیں بچائے گا، آپ کی اولاد تک آپ کو نہیں بچائے گی، بلکہ بیگانی ہو جائے گی، بلکہ اللہ کی عدالت میں الٹا استغاثہ دائر کرے گی۔ یہی والدین ہیں، ان کے طرز عمل نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا تھا، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ یہی پیر و مرشد ہیں جنہوں نے اپنی کشتی کو سفینہ نوح قرار دے کے کہا تھا اس سے اترو گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ یا اللہ ان پیروں کو، ان غلط پیروں اور مرشدوں کو دگنا عذاب دے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ جس طرح ہر والدین غلط نہیں ہوتے ہیں، ہر پیر و مرشد بھی غلط نہیں ہوتا، لیکن آپ کا فرض تو ہے سچے سچے میں، کھوٹے کھرے میں تمیز کرنا۔ تو کفر و اسلام کی جو کشاکش اور کشمکش ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے دلچسپی کا میدان کیا ہے، آپ کی حمایت کا میدان کیا ہے۔ بس ایک بات۔ اگلی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کر دی، ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، منافقین عذر پیش کرتے گئے، ان سے اعراض کیا جاتا رہا، ان کی پکڑ نہیں ہوئی، لیکن مخلصین نے جب سچ بولا کہ یا رسول اللہ ہم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے، ہم سے سستی ہوئی، ان کی پکڑ ہوئی۔ کچھ کو تو جنہوں نے ساتھ نے ستونوں سے باندھا تھا، ان کی توبہ خوش قسمت اتنے تھے کہ فوراً اس لیول پہ پہنچ گئی کہ قبول ہو گئی، اور یہ جو 3 صحابہ تھے 50 دن تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اپنوں کے لیے پیمانے کچھ اور ہوتے ہیں، ٹھیک؟ یہ ہے اللہ۔ اور آگے آپ یہ دیکھیں، ایک اور بات جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو کہہ دیا کہ ان سے تم نے کوئی بات نہیں کرنی، ان 3 صحابہ سے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ان 3 صحابہ نے اللہ کے نبی کے حکم کو، سزا کو اپنے اوپر لاگو کر دیا۔ وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اسلام کی رسی توڑا کے نکل جاتے، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، شام کی طرف سے شاہ غسان کا باقاعدہ خط آیا حضرت کعب بن مالک کو کہ تم اتنے کیا کہتے ہیں عزت دار آدمی ہو، تمہارا نبی تمہیں ویسے ہی ذلیل کر رہا ہے، ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں عزت دیتے ہیں۔ انہوں نے اس خط کو پکڑ کے تنور میں جلا دیا۔ چاہتے تو جا سکتے تھے اسلام کی رسی توڑا کے، ٹھیک ہے، نہیں گئے، بلکہ رسول اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کر دیا۔ وہ ماحول جو اپنا تھا بیگانہ بن گیا، اپنے غیر بن گئے، یگانے بیگانے بن گئے، مدینے کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، خود ان کا دل ان کے لیے تنگ ہو گیا، لیکن انہوں نے اسلام کی رسی توڑی نہیں، بلکہ اسلام کا حکم رسول اللہ نے جو نافذ کیا تھا کہ تم سے کوئی کلام نہیں کرے گا، انہوں نے اپنے اوپر نافذ کر دیا اس کو۔ یہ شان ہوتی ہے مسلمان کی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم خود اپنے اوپر اس شان سے نافذ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ باپ مر جاتا ہے، بہنوں کو وراثت دینے کا مسئلہ آتا، ہم نہیں دیتے، اللہ کا حکم نہیں آیا۔ باپ مر جاتا ہے، یتیم چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، ان کے حقوق کھا جاتے ہیں۔ باپ مر جاتا ہے، باپ کی تمام کیا کہتے ہیں سہولیات پہ ایک ہی بھائی قابض ہو جاتا ہے، اور مرنے سے پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ باپ اگر مر گیا تو نہ گھر میں رہے گا نہ ادارے میں رہے گا۔ کوئی بات نہیں، ایک دن حساب کا آئے گا، پتہ چل جائے گا، کوئی بات نہیں۔ اچھا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ صحابہ نے کس شان سے اللہ کے نبی کا جو حکم تھا سزا والا اپنے اوپر نافذ کر دیا، ایک۔ اور دوسری بات، اللہ اکبر، کہ صحابہ نے جو اللہ کے نبی نے ان 3 کے اوپر سزا نافذ کی تھی، صحابہ نے کس شان سے اس کو لاگو کر دیا، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر، صحابہ نے بھی کس شان سے اس سزا کو نافذ کر دیا. یعنی مدینے کے تمام صحابہ کو، گرد و پیش کے تمام صحابہ کو یہ حکم ہوا تھا، بلکہ کوئی بھی مسلمان ہوتا اس کے لیے یہ حکم تھا کہ ان 3 صحابہ سے، کعب بن مالک سے، مرارہ بن ربیع سے، ہلال بن امیہ سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے بات نہیں کرنی. اپنے رشتہ دار بات نہیں کرتے تھے، اپنے بچپن کے لنگوٹی یار بات نہیں کرتے تھے، سلام کرتے تھے جواب نہیں ملتا تھا، سلام کرتے تھے جواب نہیں ملتا تھا. آپ دیکھیں وہ مسلم معاشرہ یک زبان ہو کے ان 3 کے خلاف متحد ہو چکا تھا. یہ نہیں کہ دشمنی تھی، دشمنی نہیں تھی، ان کو بھی پتا تھا یہ مسلمان ہیں، مخلص ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو آرڈر آ چکا تھا، تو آرڈر جیسے ہی آ گیا جو اپنے تھے وہ بیگانے بن گئے. تو مسلم سماج نے بھی کس طرح شریعت کے حکم کو نافذ کر دیا، کوئی رعایت نہیں رکھی. ہائے کاش ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے. 2 باتیں ہو گئیں. اور تیسری بات آپ دیکھیں کہ خود اللہ کے نبی نے کس شان سے ان کے اوپر سزا نافذ کی، کہ ایک طرف اللہ نے نبی نے سزا نافذ کی اور دوسری طرف خود اللہ کے نبی اطلاع دیے بغیر، محسوس کیے بغیر جن پر سزا نافذ کی ان کو دیکھتے رہتے تھے. 3 صحابہ تھے نا، 2 تو بیچارے گھر میں بیٹھے روتے رہتے تھے، وہ گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے. کعب بن مالک گھر سے نکلتے تھے، ہمت کر کے مسجد نبی میں آتے تھے، نبی علیہ السلام کو سلام بھی کرتے تھے، اور جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اب نبی علیہ السلام سمجھتے تھے یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام دیکھتے رہتے تھے محبت سے. آخر جانثار مخلص صحابی تھے نا. یعنی اللہ کے نبی نے بھی جو سزا نافذ کی دشمنی میں نہیں کی، اللہ کے حکم سے کی. اور جیسے ہی وہ سلام پھیرتے تھے تو نبی علیہ السلام احساس کرتے تھے کہ اب میں نے اگر اس طرح نظروں سے دیکھا تو یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو اللہ تعالیٰ نے ابھی مقاطعے کا حکم دیا، تو آپ نظر پھیر لیتے تھے. سزا نافذ کرنے کی نبی کی شان بھی دیکھیں، سزا قبول کرنے کی ان 3 صحابہ کی شان بھی دیکھیں، سزا نافذ کرنے کی صحابہ کیا کہتے ہیں اس سزا کو جو مسلم معاشرے نے قبول کیا ان کی شان بھی دیکھیں. اور پھر آخری بات، جب ان کو معافی ملی تو صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، طلحہ، بڑے بڑے صحابہ لائن لگ گئی ان کی مبارکباد دینے کے لیے. تو یہ بھی کیا چیز بتاتی ہے، وہ بھی اندر سے بےتاب تھے کہ کب ہمارے ان بھائیوں کو معافی ملے، تو کب ہم انہیں سینے سے لگا لیں. وہ ان کے دشمن نہیں تھے. ہوتے ہیں نا بندے پر برے حالات آ جائیں تو منافقین خوش ہو جاتے ہیں، او بڑا چڑھ رہا تھا، ٹانگ پکڑ کے کھینچی، پتہ چل گیا نا اس کو، اوپر سے نیچے گرا، بڑا مغرور تھا. ان 3 صحابہ پر بات آئی تو پورے کا پورے مدینے کا جو معاشرہ تھا نا پیچ و تاب کھا رہا تھا ان کی محبت میں، شفقت میں، لیکن بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے. لیکن جیسے ہی توبہ کی توفیق ملی پورا مدینہ امڈ آیا مبارکباد دینے کے لیے. سینے سے لگایا جا رہا ہے، ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، مبارکباد دی جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ معاشرہ ہو تو ایسا ہو جس کو سزا ملنے پہ خوشی نہیں ہوتی اپنے بھائی کو، اپنی بہنوں کو، ٹھیک ہے، بلکہ فکر ہوتی کہ کاش اس مسلمان بھائی کو جو اللہ کی طرف سے سزا مل رہی وہ معاف ہو جائے، یہ اس آزمائشی مرحلے سے باہر نکل آئے. توبہ اس کا نام ہے خواتین و حضرات، سمجھائی. جب تک دل کے حالات اس نہج پہ نہیں آتے ہیں نا توبہ نہیں ہوتی. 2 نمبر مال بنا لیا، اس پر سے کیا کہتے ہیں 2 نمبر مال بنا لیا، کسی برانڈ کا نام بھی دے دیا اور گاہک کو دیتے ہوئے کہا بھائی ہم بتا کے دے رہے ہیں یہ 2 نمبر ہے. شرم کرو، شرم کرو. یہ توبہ ہے؟ آپ بتا کے دے رہے ہیں 2 نمبر مال، آپ نے تیار کیوں کیا کہ آپ بتا کے دے رہے ہیں کہ یہ 2 نمبر ہے؟ جی مال کی خامی بتا کے دینی چاہیے. آپ نے خامی والا مال آرڈر پہ تیار کروایا ہے، اور اب سرگودا کا بیوپاری لاہور آتا ہے تو آپ اس کے ہاتھ میں 2 نمبر مال تیار دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں، یار یہ 2 نمبر ہے. اچھا کاپی ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ کاپی ہم نے تیار کیوں کی؟ یہ تو آپ سہولت کار ہیں. پتہ نہیں کن بغیرت مفتیوں نے ایسے فتوے دیے ہوتے ہیں. یہ سمجھتے کہ اس طرح ہم بتائیں گے ہم پکڑے بھی نہیں جائیں گے، اور یہ بھی ہماری توبہ ہی کی ایک قسم ہو گئی نا کہ ہم 2 نمبر مال بتا کے دے رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خود 2 نمبر مال آرڈر پہ تیار کروانا، پھر آگے اس کو تھوک میں سپلائی کرنا، اور جس کو تھوک میں سپلائی کیا جاتا ہے اس کو بتانا کہ بھائی یہ 2 نمبر ہے.
اچھا جی وہ 2 نمبر آپ سے لے جا رہا ہے خود خریدنے کے لیے، وہ لاہور سے خرید کر سرگودا میں جا کر 2 نمبر کہہ کر بیچے گا یا 1 نمبر کہہ کے بیچے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں میں نے سر پہ پکڑی رکھ لی ہے، میں نے 3 دن لگایا، چیلا لگایا، مولوی صاحب ہوں، مجھے مسئلے کا پتہ چل گیا کہ 2 مال کی خامی بتا کے دو، میں بتا کے دے رہا ہوں، میں بچ جاؤں گا۔ نہیں بچیں گے۔ وہ یہ تھا کہ اچانک بغیر کسی آرڈر کے، بغیر کسی پلاننگ کے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی، پھر آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں بیچا، یا کچھ اور بھی اس کی تفصیلات ہو سکتی ہیں، لیکن خود تیار کروانا آرڈر پہ 2 نمبر اور اس پر خود ہی برانڈ کا نام دینا، میڈ ان جاپان ہوتا، چائنا سے کی میڈ ان چائنا ہوتا، کہاں کا میڈ ان جاپان۔ تو خیر بات ہو رہی تھی خواتین و حضرات توبہ پہ، توبہ کے لیے توحید پہ آنا ہوگا، اللہ کے عذاب کی گرفت اپنے دل میں اس کا خوف پیدا کرنا ہوگا، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوگی، سچائی پہ آنا ہوگا، اور اپنے اندر وہ ساری کیفیتیں پیدا کرنی ہوں گی جو ایک مخلص مسلمان کے لیے ضروری ہیں، تب جا کے توبہ ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔